پہلی روایت میں نے بتائی کہ جب وہ فوت ہونے لگے تھے تو انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کلمہ پڑھ لیں. کلمہ انہوں نے نہیں پڑھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اچھا میں آپ کے لیے اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کروں گا. تو اس کے بعد ساتھ ہی انہوں نے کہا دیکھیں قرآن پاک میں ایک دم آیت نازل ہو گئی کہ آپ نے اپنے رشتہ داروں کے لیے بھی بالکل معافی نہیں مانگنی اگر وہ مشرک ہے. ٹھیک ہے. یہ اس کے ساتھ اس لیے ریلیٹیبل نہیں ہے کیونکہ ایک اور روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ تعالیٰ سے حضرت ابو طالب کی شفاعت کی اور زیادہ سزا کم سزا میں تبدیل ہو گئی تو یہاں تک کہ حضرت ابو طالب کی سزا صرف پاؤں کی سزا تک رہ گئی. اب دیکھیں یہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ قرآن پاک پہ کوئی بات منع کر دیں. اللہ تعالیٰ منع کر رہے ہیں نا آپ نے مشرکین کے لیے نہیں دعا کرنی. اگر اس روایت کو دیکھیں تو یہ تو ایک طرح سے قرآن کریم کے خلاف چلی جائے گی نا کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کیا ہوا ہے کہ آپ نے مشرکین کے لیے بالکل دعا نہیں کرنی چاہے وہ آپ کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں. تو اگر اگر خدا نہ صحیح ابو طالب کے بارے میں اگر یہ آیت اتری ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی بات کو کے خلاف تو نہیں جائیں گے نا کہ وہ ان کے لیے دعا کریں یا استغفار کریں. تو اس لیے یہ دونوں یہ روایت اور قرآن کریم کی یہ آیت یہ دونوں بھی ایک طرح سے ان میں بھی ایک ٹکراؤ آ گیا جس کی وجہ سے ہم صرف اور صرف قرآن پاک کی بات لیں گے کہ جس میں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کیا گیا ہے کہ اگر آپ کے مشرکین کے لیے دعا نہیں کرنی چاہے وہ رشتہ دار ہی نہ ہو کیوں نہ ہو. اور یہ جو روایت ہے اس کو ہم نہیں مانتے کیونکہ یہ اس میں تو حضرت ابو طالب کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کی بات کر رہے ہیں تو یہ بھی ایک طرح سے روایت ہے من گھڑت ہے. اچھا یہاں پہ میں سورۃ الغافر کی ایک آیت سناؤں گی کہ جن کفار پر حق واضح ہو گیا تو اور انہوں نے پھر بھی کفر اختیار کیا تو ان کی سزا بالکل کم نہیں کی جائے گی بلکہ وہ تو فرشتوں سے التجا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ ہماری سزا کم کر دیں تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تمہاری سزا میں بالکل بھی کمی نہیں ہوگی. اب وہی بات ہے کہ جیسے جن لوگوں پر حجت تمام ہو جائے جن کے پاس حق آ جائے قرآن مجید آ جائے. قرآن پاک بھی بہت بڑا معجزہ ہے قیامت تک کے لوگوں کے لیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی بھی وہاں پہ اس ٹائم کے لوگوں کے لیے ایک بہت بڑا معجزہ تھی. ٹھیک ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر جو لوگ اللہ تعالیٰ کی ہر بات پہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہے ہوئے فرمان پہ ایمان لاتے تھے وہ تو ٹھیک ہے لیکن جو لوگ پھر بھی ایمان نہیں لاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات دیکھ کے بھی ایمان نہیں لاتے تھے اللہ حق بات تسلیم نہیں کرتے تو پھر ان پہ تو سزا واجب ہو جاتی ہے نا. تو اب ایک طرف ابو لہب تھا جیسے ابو لہب نے تو ساری زندگی چچا رہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری انہوں نے معاملات دیکھے لیکن وہ پھر بھی دشمن بن کے رہے. تو اب اس طریقے سے یہ ہے کہ اصل بات یہ تھی کہ حضرت میں اب یہاں پہ ایک لاجیکلی ایک پراپر آپ کو ایک اور دلیل دینے لگی ہوں کہ یہ جو امام مسلم یہ امام بخاری جو لائے تھے نا واقعہ کہ ان کی وفات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ آپ کلمہ پڑھ لیں انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا. ایکچولی یہ بات ایسے نہیں ہوئی تھی بلکہ ترمذی میں یہی حدیث اس طریقے سے آئی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں یہ آپ نے دھیان سے سننا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ جب حضرت ابو طالب بیمار ہوئے تو بڑے بڑے سردار ابو جہل وغیرہ ابو لہب یہ سب دوبارہ حضرت ابو طالب کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ اپنے بھتیجے کو سمجھائیں کہ وہ ہماری سرداری کو خطرے میں ڈال رہے ہیں. ہمارے یہاں تو بتوں کی پوجا کی جو ہے وہ رسم ہے اور یہ آپ کا بھتیجا کیوں مخالفت کر رہا ہے اس کی وجہ سے رشتہ داریاں خراب ہو رہی ہیں لوگوں کی. تو وہ ان کا مطلب تھا کہ آپ چونکہ چچا ہیں تو آپ اس طرح مطلب آپ بالکل موت کے مرض میں لاحق ہیں تو آپ اپنے بھتیجے کو بھی سمجھا دیں آخری وقت میں سمجھو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ان سرداروں نے بلوایا نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل دروازے پہ جگہ ملی کھڑے رہنے مطلب وہاں پہ بیٹھنے کی ان کو جگہ ملی اور ابو جہل نے جلدی سے وہ والی سیٹ مل لی جہاں پہ حضرت ابو طالب لیٹے ہوئے تھے اس کے پاس وہ خود بیٹھ گیا تاکہ نا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس بھی نہ جائیں اور کوئی ایسی بات نہ ہو جو ان کے مزاج کے خلاف ہو. تو حضرت آپ صلی اللہ تو سرداروں نے جب کہا آپ اپنے بھتیجے کو سمجھائیں تو حضرت ابو طالب نے اپنے بھتیجے یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ دیکھو یہ تم سے کیا سوال کر رہے ہیں یہ لوگ وہ پوچھ رہے ہیں کہ بھئی آپ کے بھتیجے کو ہم سے کیا شکایت ہے کیا وہ سرداری چاہتا ہے دولت چاہتا ہے شہرت چاہتا ہے یا نعوذ باللہ اسے عورت کا لالچ ہے تو ہم اس کو کچھ بھی دے سکتے ہیں. تو آخر تمہارا مطالبہ کیا ہے بھتیجے تم بتاؤ. حضرت ابو طالب نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرا مطالبہ جو ہے وہ صرف کلمۃ الواحدہ ہے یعنی اللہ تعالیٰ کو ایک مان لیں. یہ لوگ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیں اللہ کی بات پہ ایمان لے آئے
تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو عربیوں اور اجمیوں ہر ایک کے اوپر جو ہے نا بادشاہت دے دے گا اللہ تعالیٰ. تو اب ان سرداروں نے جو ہے نا انہوں نے پھر بھی کوئی نہیں بات سنی. اب یہاں پہ یہ تھا کہ چونکہ حضرت ابو طالب جو تھے نا وہ ایک کمیٹی کے رکن تھے جس میں قریش کے سارے بڑے بڑے سردار ہوا کرتے تھے. ان میں حضرت ابو طالب بھی تھے بنو ہاشم کی طرف سے. تو ان لوگوں کے آپس میں پھر بھی کوئی نہ کوئی بانڈنگ تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اس وقت یہ کہا کہ قولو، یعنی آپ ان سے کہہ دیں، یعنی سرداروں سے آپ کہہ کے دیکھ لیں کہ یہ کلمۃ الواحدہ پڑھ لیں، یعنی لا الہ الا اللہ پڑھ لیں. انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ چچا آپ کلو اللہ، مطلب کل کہہ کے نہیں بات کی کہ آپ کہہ دیں لا الہ الا اللہ، بلکہ انہوں نے کہا تھا قولو، کہ آپ ان سے کہہ دیں کہ یہ کلمہ پڑھ لیں تو پھر ان کو بادشاہت مل جائے گی اللہ کی طرف سے اور یہ کلمہ کر لے. تو جب حضرت ابو طالب نے اپنے ان سرداروں کو یہ کہا نا کہ تم لوگ پڑھ لو کلمۃ الواحدہ، تو انہوں نے تھوڑی ناراضگی شو کی اور اپنا منہ بنا کے وہاں سے کپڑے شپڑے جھاڑ کے نکل گئے. یعنی انہوں نے کوئی پرواہ نہیں کی ان کی بات کی. تو ایکچولی یہ ان سرداروں، ان لوگوں کے لیے وہ آیت اس ٹائم اتری تھی، ٹھیک ہے. اور وہ آیت اس ٹائم دیکھیں بات دونوں چینج ہو گئی نا، کہ امام بخاری نے جو بات کی اس میں انہوں نے یہ شو کر دیا کہ جی حضرت ابو طالب کے لیے یہ آیت اتری تھی کہ جی مشرکین کے لیے دعا مت کرے چاہے وہ آپ کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو. وہ ان کو لگا کہ حضرت ابو طالب کے لیے، کچھ لوگوں کو لگتا ہے، کچھ لوگ اس پہ خاموشی اختیار کرتے ہیں. کچھ لوگ جو شیعہ ہیں خاص طور پہ وہ کہتے ہیں نہیں نہیں، حضرت ابو طالب کا ایمان واضح ہے کہ وہ مسلمان تھے. اچھا یہاں پہ ایک اور لاجک کے ساتھ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ظاہر سی بات ہے کہ حضرت ابو طالب اگر مسلمان نہ ہوتے تو وہ اپنے بیٹے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیوں کہتے کہ آپ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساری زندگی ساتھ دینا ہے، ان کی صحبت میں رہنا ہے. اور پھر جب کہ انہوں نے اپنے بھتیجے کی ساری جو نشانیاں دیکھی بھی ہوئی تھی، سارے معجزات بھی ان کی نظر میں سے گزرتے رہتے تھے، بلکہ ان کے ایمان کو واضح نہ کرنے کا اس میں ایک حکمت تھی. حضرت ابو طالب اگر مسلمان نہ ہوتے تو وہ کیوں کہتے اپنے بیٹے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ ساری زندگی آپ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینا ہے، ان کی صحبت میں رہنا ہے. حالانکہ وہ تو ان کی معجزات بھی دیکھ چکے تھے بچپن سے لے کے بڑے ہونے تک بھی، سب ہمیشہ سے. تو اس میں ایک حکمت یہ تھی کہ جب حضرت ابو طالب اس کمیٹی کے رکن تھے نا جس کا میں نے ابھی ذکر کیا ہے، اس کا نام تھا دار الندوہ. وہ قریش میں 12 سرداروں کی ایک کمیٹی تھی کہ ہر قبیلے کا ایک جو سردار تھا نا وہ اس کمیٹی کا رکن تھا جو وہاں پہ لا اینڈ آرڈر سنبھالتا تھا، مکہ میں قانون نافذ کرتا تھا. تو مکہ میں کوئی ایسی چیزیں ہو جاتی تھی اگر، تو وہ اجتماعی طریقے سے آپس میں حل کر کے اور قانونی طریقے سے اس پہ کارروائی کرتے تھے. تو یہ ایک طرح سے حکومت ٹائپ کہہ لیں. تو دارالندوہ کے یہ ممبر تھے حضرت ابو طالب بنو ہاشم خاندان کی طرف سے. تو جب تک وہ وہاں پہ یہ رواج تھا کہ اگر تو اجتماعی دین جو اس ٹائم پہ بتوں کی پوجا کا اور ایسی چیزوں کا جو بھی دین تھا نا رائج ان میں، وہ کہتے تھے اگر ان میں سے کوئی بھی ایک بندہ اس دین سے پھر گیا تو اس کو ہم وزارت سے نکال دیں گے. تو اگر یہ اپنا دین ظاہر کر دیتے اور یہ وزارت سے نکل جاتے حضرت ابو طالب، تو پھر اس کے بعد ابو لہب کی باری آ جانی تھی وزیر بننے کی. اور اگر وہ وزیر بن جاتا تو وہ تو پہلے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن تھا. کیونکہ جب اگر ایک بندہ کسی قبیلے کا سردار ہو اور اس کے اندر ظاہر ہے جو بھی لوگ ہوں، تو اس کو اگر کوئی ایک بھی بندے کو کوئی ناحق قتل یا خدا نہ سا کچھ نہ کچھ کہتا تھا تو سارے قبیلوں میں لڑائی پڑ جاتی تھی. تو اس لیے وہ یہ لوگ کوشش کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ دھمکیاں زیادہ تر تو دھمکیاں لگاتے تھے، پلاننگز کرتے تھے. کبھی کہتے تھے ہر قبیلے کا ایک بندہ جو ہے وہ سارے مل کے حملہ کر دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، نعوذ باللہ ان کو جان سے مار دیتا ہے تاکہ سارے قبیلوں کے ساتھ بنو ہاشم اکیلا تو نہیں لڑ سکے گا. تو اس طرح کی غلط پلاننگز کرتے رہے. لیکن جب حضرت ابو طالب واقعی فوت ہو گئے نا، اور پھر حضرت ابو طالب کے فوت ہونے کے بعد ابو لہب کی باری آئی، اس سے پہلے تک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی طور پہ کبھی کوئی پریشانی نہیں اس طرح سے کی. وہ صرف دھمکیاں لگاتے رہے کیونکہ وہ حضرت ابو طالب کے پاس آ جاتے تھے کہ آپ ان کو سمجھا دیں. لیکن حضرت ابو طالب کی سیٹ کے بعد ابو لہب کی جب باری آ گئی، جب ابو طالب کی وفات کے بعد، تو ابو لہب نے اتنا تنگ کیا. کبھی نعوذ باللہ ان کے نماز کے دوران ان پہ اوجڑی لا کے رکھ دیتے تھے، کبھی نعوذ باللہ ان کی گردن کے ارد گرد رسی باندھ کے اسے گھماتے جاتے تھے. ان کو بہت اذیت دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کیونکہ ان کا گھر کی دیوار جو ابو لہب کی دیوار کے بالکل ساتھ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس لیے وہ ان کو بہت اذیت دیتا تھا. تو جب ان لوگوں نے دیکھا کہ یہاں پہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ریئیکٹ ہی نہیں کرتے، تو اس ٹائم پہ ان کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا
حضرت حمزہ جو تھے یا پھر دوسرے جو حضرت عمر فاروق یا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان لوگوں نے بھی تھوڑا اعتراض کرنا شروع کیا، تو پھر آہستہ آہستہ تھوڑی چیزیں چینج ہوئیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر بھی طائف کا بڑا سخت سفر کرنا پڑا، کیونکہ انہوں نے مکہ سے نکل کے طائف کے لوگوں کو سمجھانا پڑا کہ بھی آپ ایمان لے آؤ اور مجھے یہاں پہ رکھ لے تو آپ کو دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ جو ہے نا بادشاہت دے گا. لیکن طائف والے بھی بد نصیب تھے، انہوں نے بھی بہت تنگ کیا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تشدد بھی کروایا. تو اس طریقے سے حضرت ابو طالب کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کافی مشکلیں جھیلنی پڑیں. یہاں پہ میں آخر میں ایک بات شیئر کروں گی کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جب کفالت کر رہے تھے نا حضرت ابو طالب، اور جب انہیں پتہ چل گیا تھا کہ یہ نبی بن چکے ہیں، نبوت مل چکی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس کے بعد جب مکہ کے سردار انہیں تنگ کرتے تھے تو حضرت ابو طالب خانہ کعبہ میں جا کے نا ایک شعر اکثر پڑھا کرتے تھے. وہ شعر یہ تھا کہ یہ لوگ یعنی کہ قریش مجھ سے محمد مانگتے ہیں. یہ ایک طرح سے شعر ہے، اس ٹائم تو یہ شعر و شاعری کا دور تھا نا. یہ لوگ مجھ سے محمد مانگتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو رب کعبہ کی قسم جب تک ہمارے سر کندھوں پر ہے اور خون کا آخری قطرہ بھی ہمارے اندر ہے، ہم ان کو کبھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے نہیں دیں گے. یعنی حضرت ابو طالب جو تھے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کی اور ان کی حفاظت کی ذمہ داری کو علل اعلان شو کرتے تھے، اور ان کی حفاظت کا انہوں نے زندگی میں کبھی بھی کوئی جو ہے نا ایسا موقع نہیں آنے دیا جب وہ پیچھے ہٹے ہو، چاہے وہ شب ابی طالب والا واقعہ تھا، بائیکاٹ تھا، یا زندگی میں کبھی بھی انہیں سرداروں کی طرف سے کوئی بھی جسے کہتے ہیں نا دباؤ ہوتا تھا، لیکن وہ انہوں نے ہمیشہ اپنے بھتیجے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا. تو اس لیے اس میں حکمت یہی تھی کہ وہ اس اپنے دین کو چھپا کے رکھتے. اگر وہ ظاہر کر دیتے تو وہ کمیٹی سے ہٹ جاتے، وزارت سے ہٹ جاتے، اور پھر وہ لوگ کھل کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے عرصے پہلے ہی اذیت دے چکے ہوتے. اسی لیے اپنی وفات تک انہوں نے اس بات کو ایک طرح سے چھپا کے رکھا. یا پھر یہ کہ اگر اس میں بھی کوئی بات اگر ہم لوگوں کی مس ہو رہی ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں ہم لوگوں سے درگزر کرے، تو ہمیں اس معاملے میں پھر خاموشی اختیار کرنی چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم سیدھے کہہ دیں کہ جی حضرت ابو طالب کے لیے تو یہ آیت نازل ہوئی ہے تو حضرت ابو طالب کا تو ایمان نہیں تھا. نعوذ باللہ، ہمیں ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے. ہمارے لیے یہی بہت ہے کہ وہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، انہوں نے انہیں کھلایا پلایا، ان کی حفاظت کی، وہ پوری دنیا و آخرت کے لیے نور ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو پھر ان کے چچا کا کتنا بڑا احسان ہے ان پہ اور ہمارے اپنی امت پہ بھی. تو اس لیے ہم پھر بھی انہیں ان کے لیے ہمارے دل میں تعظیم ہے. چلے آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. Like, share and subscribe.